بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 227 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ونذکر فیما یلی اہم تلک الاعتراضات سے لے کر التقسیم الرئیسی للاقل والاکثر تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی دوران الامر بین المحظورین کے بارے میں، پھر اس کے ذیل میں دو قول سامنے آئے کہ جب علم اجمالی منجز نہیں ہے تو آیا برات جاری ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک قول تھا کہ برات جاری ہو سکتی ہے، اس کی اپنی دلیل۔ دوسرا قول تھا کہ برات جاری نہیں ہو سکتی۔ پھر شہید صدر نے فرمایا کہ برات جاری ہونے کے بارے میں چند اشکالات بیان کیے گئے ہیں، اور ایک برات عقلیہ پر اشکال ہے اور دوسرا برات شرعیہ پر اشکال ہے۔ آج کے درس میں ان اشکالات کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَنَذْكُرُ فِيمَا يَلِي أَهَمَّ تِلْكَ الْاعْتِرَاضَاتِ، ہم ذکر کریں گے ان آنے والے مقامات میں ان اعتراضات میں سے اہم ترین، یعنی سب کو نہیں، جو مہم ہے وہ دو ہیں۔ الاول، پہلا اعتراض علی البراءۃ العقلیۃ، پہلا اعتراض ہے برات عقلیہ پر، ٹھیک، یعنی قبح کا بلا بیان۔ والمنع عن جریانها، ہم کہتے ہیں کہ برات عقلیہ جاری نہیں ہوگی، من کرتے ہیں ہم برات عقلیہ کے جاری فی المقام، اس مقام میں، حتیٰ قاعدے قبح کا بلا بیان کی بنا پہ تو بالکل ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ جاری ہوگی، ٹھیک۔ اور دوسرا حتیٰ جو قاعدے قبح کا بلا بیان کے ساتھ مسئلہ کے حق و طاعت ہے، اس بنا پہ بھی برات عقلیہ کو ہم جاری نہیں کر سکتے ہیں، علی مسئلہ کے قبح کا بلا بیان۔ تو توضیح اعتراض کی وضاحت یہ علی ما افادہ المحقق العراقی قدس اللہ روحہ، وہ ہے جس کی وضاحت کی ہے محقق عراقی نے، وہ یوں کہ ان العلم الاجمالی ہونا وان لم یکن منجزا، کہ فرماتے ہیں یہاں پہ علم اجمالی اگرچہ منجز تکلیف نہیں ہے، وہذا یعنی ترخیص العقل فی الاقدام علی الفعل او الترک، یہ یہاں پہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اجازت دیتی ہے، ترخیص دیتی ہے کہ آپ انجام دینے پر یا ترک کرنے پر اقدام کر سکتے ہیں۔ ولیکن یہ طلاب یہ تھوڑا سا یہ ٹائپ کی غلطی ہے، لیسا ہے، لیسا کل ترخیص، یعنی یہاں کلیت نہیں پائی جاتی کہ آپ ہر ترخیص کو برات کہیں۔ لیس کل ترخیص برات، ہر قسم کی ترخیص کا برات نام تھوڑی ہے، کلیت نہیں پائی جاتی، بلکہ فإن ترخیص تارکتن یکون بملاک الاضطرار وعدم امکان ادانت العاجز، ترخیص ایک مرتبہ کیا ہے، چونکہ مکلف مجبور ہے اس وجہ سے اباحہ آ رہا ہے، اور اس لیے کہ مکلف کے لیے مکلف قدرت نہیں رکھتا امتثال کی، اس لیے ترخیص آ رہی ہے۔ وَأُخْرَى یکون بملاک عدم البیان، دوسری مرتبہ ترخیص کا جو بیان مولا نہیں آیا اس وجہ سے ہے۔ والبراۃ العقلیہ تو یہ ما کان بملاک ثانی، برات عقلیہ وہ ہے جہاں پہ بلا بیان مولا نہ آیا ہو۔ وعلی اس بنا پہ فن ارید فی المقام ابطال منجزۃ العلم الاجمالی بنفس البراۃ العقلیہ فهو مستحیل، اس بنا پر اگر یہ یہاں پہ ارادہ کیا جا رہا ہے کہ منجزۃ علم اجمالی باطل ہے، خود برات عقلیہ کے ذریعے سے یہ بات محال ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ چونکہ یہ برات عقلیہ فرع عدم البیان ہے، عدم بیان کی فرع، یعنی بیان نہیں ہے تو برات عقلیہ ہے۔ فہی لا تحکم، یہ حکم نہیں لگاتی کہ ان ھذا بیان وذاک لیس بیان، کہ یہ چیز بیان ہے، اس کے بارے میں مولا نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں کیا، یہ نہیں بیان کرتی۔ کیوں؟ لأن لا تنقح موضوعها، چونکہ یہ موضوع برات کو ظاہر نہیں کرتی، نتیجے میں فلا بد من اثبات عدم البیان فی الرتبۃ السابقۃ علی اجلاء البراۃ، ضروری برات جاری کرنے سے قابل
بیان کے نہ ہونے کو ثابت کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ برات سے قبل ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ بیان مولا نہیں آیا، وہذا ما یتحقق فی موارد شک، اور یہ چیز بیان کا نہ ہونا یہ تحقق پذیر ہوا شک کے مقامات میں وجدانن و تکوینن، جہاں شک وجدانی و تکوینی ہے. کیوں؟ نہ شک لے سبن، شک کا مطلب ہرگز تھوڑی ہے کہ بیان مولا نہیں آیا، شک ہوتا ہے. واما فی مورد العلم الجمالی بجنس الالزام فی المقام میں فالعلم بیان وجدان و تکوینن. اگر علم اجمالی جہاں پہ خود الزام آئے، یعنی یہ کہ ضروری ہے، یہ پتہ نہیں کہ ضروری میرے لیے ترک ہے یا میرے لیے فعل ہے، تو اس یہاں پہ علم یعنی علم وجدانی بیان ہے، وجدان تکوین لحاظ فلکہ نجرد من صفت البیانیت لابد من تطبیق قاعدۃ عقلیۃ تقتضی ذالک، تاکہ ہم اس علم اجمالی کو جدا کریں بیانیت کی صفت سے بیان مولا کی صفت سے ضروری ہے ہم قاعدہ عقلیہ کی ایسی تطبیق کریں جو اس بیانیت کی تقاضا کرتی ہے. وہذہ القاعدۃ لیست نفس البراءۃ العقلیۃ لما عرفت من انها لا تنقح موضوعها، یہ قاعدہ خود برات عقلیہ نہیں ہے اس بنا کے جس کو آپ جان کر رہے ہیں کہ یہ موضوع کو نہیں بناتا. وانما ہی قاعدۃ عدم امکان ادانۃ العاجز، یہ ہے کہ ممکن نہیں مکلف کے لیے امتثال کرنا. برات عقلیہ کا موضوع عدم البیان ہے، یہاں پہ عدم البیان کی بات نہیں ہے، یہاں پہ عدم امتثال مکلف کی بات ہے. التي تبرهن على عدم صلاحیت العلم اجمالی المذکور المنجدۃ والحجۃ، وہ ادانت عاجز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ علم برہان ہے جی اس بات پر کہ علم اجمالی صلاحیت نہیں رکھتا منجدیت کے لیے اور حجت کے لیے. وبالتالي سقوط عن البیانیت، نتیجے میں بیان سے یہ علم اجمالی ساقط ہے، یعنی بیان مولا نہیں آیا. ونريد باجراء البراءۃ العقلیۃ بعد ابطال منجد العلم اجمالی وبیانیتہ بالقاعدۃ المشار الیہ فلا معنی لذالک. اگر یہ ارادہ کیا جائے کہ برات عقلیہ کے جاری ہونے کا ارادہ کیا، برات عقلیہ جاری تب کرتے ہیں جب آپ منجد علم اجمالی کو باطل کرا دیتے ہیں، منجد علم اجمالی پیدا نہیں ہوتی اور اس کے بیان نہیں ہے اس قاعدے کے جس کی جانب اشارہ کیا گیا، تو فلا معنی لذالک، تو ایسی برات عقلیہ کے لیے بھی کوئی معنی نہیں بنتا. کیوں؟ لأن تلک القاعدۃ، چونکہ یہ قاعدہ بنفس خود تتکفل ترخیص العقلیہ، خود یہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ ترخیص عقلی ہے فعل و ترک کے بارے میں، ولا محصل لترخیص فی طول ترخیص، اور یہ نتیجہ نہیں کہ ترخیص ایک ترخیص ہو طول ترخیص میں. نلاحظ على ذلك، شہید صدر ہم اس پر اشکال کرتے ہیں، ہمارا یہ بات قابل قبول نہیں، یہ اشکال قابل قبول نہیں ہے. ان المدعا اجراء البراءۃ بعد الفراغ عن عدم منجد العلم اجمالی، کہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ برات جاری ہوگی جب آپ اس بات سے فارغ ہو جائیں گے کہ علم اجمالی منجد پیدا نہیں کرتا، یعنی عدم منجد کو ثابت کرنے کے بعد، یہ محرز کرنے کے بعد آپ پھر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ برات جاری نہیں ہو سکتی. وَلَيْسَ الْغَرْضُ مِنْ إِبْطَالِ مُنَجِّدِ هَذَا الْعِلْمِ وَتَرْكِيزِهِ فِي مُخَالَفَتِهِ، اور یہاں پہ یہ مقصد اصلا ہرگز نہیں کہ ہم اس علم اجمالی کی منجدی کو باطل قرار دیں اور ساقط قرار دیں اور ترکیز در مخالفت علم اجمالی کو جائز قرار دیں، حتیٰ یقال کہا جائے انه لا محصل لذلك، تاکہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی خلاصہ نہیں ہے. بلکہ ہماری مراد کہ ابطال منجد کل من احتمال الوجوب و احتمال حرمت فی نفسی، بلکہ اصل یہاں پہ کیا ہے، ہم باطل جس چیز کو قرار دے رہے ہیں وہ احتمال وجوب اور احتمال حرمت کی میں سے ہر ایک کی منجدیت کو باطل قرار دیں، نہ کہ خود علم اجمالی. یعنی احتمال وجوب احتمال حرمت ہر ایک کی منجدیت کو ہم ساقط قرار دیں. ومن الواضح واضح بات کہ ان کل من الاحتمال فی نفسی لیس بیانا تکوینا و وجدانا، یہ ہم نہیں کہتے ہیں دونوں احتمال میں سے ہر ایک یہ بیان تکوینی نہیں ہے یا بیان وجدانی نہیں. فنتفق علیہ البراءۃ العقلیۃ لاثبات التامین من ناحیتی، بس ہم اس پر براءۃ عقلیہ کو صدق کرتے ہیں تاکہ ترکیز کو ثابت کر سکیں اس لحاظ سے. الثانی، دوسرا اعتراض ہے براءۃ شریعہ پر، الاعتراض علی البراءۃ شریعہ، براءۃ شریعہ پر، وتوضیحہ، اس اشکال کی وضاحت علی ما افادہ المحقق نائنی، اس بنا پہ جس کو محقق نائنی نے سمجھایا ہے، وہ یہ کہ انما کان منہا بلسان اصالت الحل،
وہی کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، یہ ہل، یہ اصل ہل کی زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ لا یشمل المقامہ، یعنی جو کا اصالت الحل کا لب اللہجہ ہے وہ اس مقام کو شامل نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیوں شامل نہیں؟ لأن الحلیت غیر محتملۃ ہونا، کیونکہ یہاں پہ احتمال جس چیز کا وہ احتمال وجوب و حرمت ہے، حلیت کو احتمال ہے ہی نہیں تاکہ اصالت الحل کا قاعدہ یہاں اس کو شامل ہو جائے۔ بل امر مردد بین الوجوب والحرمت، بلکہ یہاں مسئلہ ہے کہ احتمال وجوب و حرمت کے درمیان مسئلہ دائر ہے کہ وجوب ہے یا حرمت ہے، یہ معین نہیں ہے۔ وما کان منها بلسان رفع ما لا یعلم لا یشمل اذن، یہ ہے کہ رفع امتی جو ہے ان میں سے ایک ما لا یعلمون ہے، یہ بھی اس کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الرفع یعقل، چونکہ رفع تکلیف، رفع ما لا یعلمون شامل ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، سو یعقل واضح، جب تکلیف کے ہونے کو ثابت کیا جائے تب اٹھانے کی بات آئے۔ رفع ہونا ظاہری مقابل الوضع ظاہری ہو وہ ایجاب الاحتیاط، رفع حکم یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہری ہے، جس کے مقابلے میں وضع ظاہری ہے، یعنی ظاہری حکم ظاہری کو قرار دینا، پھر حکم ظاہری کو اٹھا دینا، اور وہ کیا ہے؟ وضع حکم ظاہری، احتیاط کے ضروری ہونا۔ ومن الواضح بعض ان ایجاب الاحتیاط تجاہ الوجوب وجوب المشکوک والحرمت المشکوکۃ مستحیل، احتیاط کو آپ وجوب مشکوک اور حرمت مشکوک کے مقابلے میں قرار دیں، یہ محال ہے۔ جب محال ہے تو فلا معنی لرفع اذن، جب یہ محال ہے تو رفع تکلیف ما لا یعلمون کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا۔ یہ تھا دوسرا اعتراض۔ وقد یلاحظ علی کلام ہی، شہید صدر فرماتے ہیں کہ اس کلام میں محقق نائنی پر چند اشکالات بیان کیے گئے ہیں۔ اولا، پہلا کہ ان امکان جعل حکم ظاہر بالحلیت لا يتوقف على ان تكون الحلیت الواقعۃ محتملۃ، کہ حکم ظاہری کو آپ کے لیے قرار دینا ممکن ہو حلیت کے ساتھ، یعنی اصالت الحل کے ساتھ، یہ موقوف نہیں ہے، یہ امکان موقوف نہیں ہے کہ حلیت واقعی کا احتمال دیا جائے۔ والدعویٰ، یہ دعویٰ کہ ان الحکم ظاہری متقون بشک صحیحۃ، یہ دعویٰ کرنا کہ حکم ظاہری کا قوام شک کے ذریعے، یعنی شک در تکلیف واقعی ہو تب حکم ظاہری آتا ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ ولیکن یراد بہا تقوم باحتمال مماثلۃ الحکم، لیکن اس سے ارادہ یہ کیا گیا ہے کہ حکم ظاہری کا قوام ہو ایک ایسے احتمال کے ذریعے سے جو مماثل حکم ہو، حکم الواقعی لہو، یعنی حکم واقعی فرق وجوب ہے تو یہاں بھی حکم ظاہری بھی وجوب، یہ مماثل ہے۔ بل تقوم بعدم العلم بالحکم الواقعی، بلکہ اس کا حکم ظاہری کا قوام یہ ہے کہ جب حکم واقعی پر آپ کو علم نہ ہو، الذی وہ حکم یراد تعمین عنہ تنجیز، جس کے بارے میں فرق و تعمین و تنجیز کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اذ مع العلم بھی، چونکہ جب آپ کو حکم واقعی پر علم ہے تو لا معنی لجعل الشیء مؤمنا عنہ او منجزا عنہ، تو آپ کسی بھی حکم شرعی کو، حکم ظاہری کو آپ قرار نہیں دے سکتے جس کی بنا پہ آپ کے لیے ترخیص ہو جائے یا تنجیز ہو جائے۔ وثانی، نمبر 2، ان رفع الظاہری فی کل من الوجوب والحرمت یقابلہ الوضع فی موردہ، رفع ظاہری وجوب و حرمت یعنی احتمال وجوب کے اور احتمال حرمت میں سے ہر ایک کے اندر جو رفع ظاہری ہے، یعنی رفع ظاہری یہ حکم وجوبی یا حرمتی، اس کے مقابلے وضع ہے، اس کے مقابلے ظاہری کے مقابلے وہ ممکن فیکون الرفع ممکن، یہ ممکن ہے تو رفع بھی ممکن، جب وضع ممکن ہے تو رفع بھی ممکن۔ وہ مجموع الوضعین وان کان مسلم، دونوں حکم کے وضع اگرچہ محال ہے، ولیکن کل من الرفعین لا یقابل الا وضع واحد لا مجموع الوضعین، لیکن شیخ صدر فرماتے ہیں دونوں رفع حکم میں سے جو ہے وہ ایک وضع ان کے مقابلے میں، نہ کہ دو رفع ہیں تو دو وضع ان کے مقابلے میں ہوں۔ الثالث، آخری اعتراض، الاعتراض على شمول ادلة البراءة الشرعیۃ عموما بدعوى انصراف عن المورد، یہ اعتراض ہے ان ادلہ برات پر عمومی، یعنی تمام ادلہ برات پر، یہ دعویٰ کہ یہ منصرف ہیں، جدا ہیں اس مقام سے، یعنی اس مقام کو شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ تیسرا اعتراض، لأن من ساق منها، چونکہ جو چیز ان سے طلب کی گئی ہے ان ادلہ سے، علاج المولا لحالت التضخم بین الاغراض الالزامیہ و ترخیص بمقام الحفظ بتقدیم الغرض الترخیص علی الالزامی، مولا یہ کرنا چاہتا ہے کہ علاج کرے اس حالت تضخم کا
جو اغراض الزامیہ ترخیصیہ کے درمیان میں پیش آئی ہے، اس میں کیا کرے؟ پھر اغراض ترخیصیہ کو مقدم کر دیتا الزامیہ پر. یہ علاج ہے. لا علاج حالت تضام بین غرضین الزامیہ. ایسا یہ مظہر نہیں کہ دو وجوبی احکام کے اندر تضام پیش آیا وہاں اس کا مولا علاج کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. یا علاج یعنی رفع تضاہم. والیس بنا پہ برات الشریعۃ لا تجری، برات شریعہ اصلا جاری نہیں ہوگی. لیکن العلم الاجمالی مذکور غیر منجز لما رفتا، لیکن علم اجمال جس کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ منجز تکلیف نہیں جس طریقے سے آپ نے جان لیا. ینبغی ان یعلم، تیسرے اعتراض کے بعد جو چیز بہتر ہے سزاوار ہے یہاں پہ جانا وہ یہ ہے کہ ان دوران الامر بین المحظورین قد یکون فی واقعۃ واحدۃ، کہ امر بین المحظورین کا مسئلہ جو ہے یہ دائر ہوتا ہے کبھی ایک واقعے میں، وقد یکون فی اکثر من واقعۃ، کبھی ایک سے زیادہ میں ہوتا ہے. مطلب بان یعلم اجمالا، مطلب اجمالا جانتا ہے کہ بان عملا معینا اما محرم فی کل ایام الشہر، فرق مہینے کے 30 دن ہیں ان میں سے ہر فلاں فرض کرے عمل ہر دن میں حرام ہے، او واجب فی جميعا، یا ہر دن میں واجب ہے 30 دنوں میں. وما ذکرناہ کان یختص بافتراض الدوران فی واقعۃ واحد، اور جس کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ چیز مخصوص ہے وہاں پہ جہاں پہ مسئلہ دار ہے ایک واقعے میں. واما ما افتراض کون فی اکثر من واقعۃ، لیکن جہاں پہ ایک سے زیادہ واقعہ ہے فنلاحظ ان المخالفۃ القطعیۃ تکون ممکنۃ حینئذ، تو مخالفت قطعیہ یہاں پہ ممکن ہو جائے گی. وذالک، اور یوں کہ بان یفعل فی یوم ویترک فی، ایک دن انجام دیتا ہے دوسرے دن انجام نہیں دیتا، ترک کر دیتا ہے، تو یہاں مخالفت قطعیہ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ اشکال نہیں. نتیجہ فلا بد من ملاحظۃ مدى تاثیر ذلك الموقف وهذا ما نترك لدراسۃ اعلی، ضروری ہے ملاحظہ کرنا اس قسم کی تاثیر کو ہمارے موقف کے اوپر، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اعلیٰ درس کے لیے، یعنی بلند ترین جو مطالب ہیں اور اعلیٰ ترین مباحث ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو موکول کر دیا ہے. تو طلاب کرام آج کا درس ہم اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.